اور قطعاً کوئی فائدہ نہیں، اور یہ دین اسلام سے باہر نکلنے والی بات۔ مباہلہ اگر بہت زیادہ ضروری ہو تو غیر مسلموں کے ساتھ اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ آپس کے معاملات تو سوچ اور سمجھ پر ہیں، ٹھیک ہے دوسرا آدمی بے سند بات پہ چمٹا ہوا ہے اور آپ کی بادلیل بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی سوچ ہی اتنی، سمجھ ہی اتنی، فروع کے اندر اختلاف ہے نا، اصل کے اندر تو کوئی جھگڑا نہیں، تو آپس کے اندر مباہلہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ بے شمار مواقع پہ دیکھتے ہیں کہ مختلف فرقے اور مختلف گروہ، اور بلکہ آج کل تو گروہوں کے اندر ہی ایک دوسرے کو اس طرح کے چیلنج کیے جاتے ہیں کہ چلیں آئیں مباہلہ کر لیتے، جو قرآنی تعلیمات سے یکسر انحراف ہے۔ اب یہاں غیر مسلموں کے ساتھ اور تمام تر دلائل اور براہین اور حجتیں قائم کرنے کے بعد اب میدان یہ آ گیا کہ تم ماننے والے نہیں، ہماری تمام تر ترکیبیں اور تدبیریں اور علمی مشگافیاں بیکار ہیں، چلیں بد دعا کرتے ہیں، اب فیصلہ اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، وہ حق اور سچ کے درمیان جھوٹ اور بے ایمانی کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور وہ کلمات یہاں درج کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ نجران کے عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، جیسا کہ قرآن سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھا، ایسے ہی جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنی اولادوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو جانتے تھے۔ اپنے بیٹے سے بڑھ کر کون کسی کو جان سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے، اور ان کے حقانیت اور سچائی کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنے والے تھے، لیکن ان کی پاپائیت پہ، ان کے مفادات پہ اور ان کے سماجی اور سیاسی رتبے اور مقام پہ فرق آتا تھا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان لیتے تو ان کی اپنی قیادت اور سیادت اور چودراہٹ کہاں جاتی؟ عام آدمی بن جاتے، تو اس لیے نہیں مان رہے تھے، اور وہ الفاظ یہاں ذکر کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں نا، یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر جاننے والا، فیصلہ کرنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے ہیرا پھیری سے یہ معاملہ کیا کہ جی ہم جاتے ہیں، قوم نے ہمیں بھجوایا ہے، ہم ان کے سامنے جا کے آپ کی تعلیمات رکھتے ہیں، پھر جو ہوگا وہ ہم کریں گے۔ آپ ایک ذمہ دار آدمی کو بطور معلم، رہنما اور قاضی ہمارے ساتھ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کے ساتھ بھجوا دیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ کے اندر، ترجمے کے اندر، اللہ وحدہ لا شریک کیا فرما رہے ہیں؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ ہی کی طرح تو آدم تھے، تھوڑا ملتا جلتا، تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی کہ یہ کہا جائے کہ خالد شیر ہے تو آپ اس کی چار ٹانگیں بنانے لگ جائیں، اس کی دم بنانے لگ جائیں۔ یعنی ایک آدھ وصف جو ہے، یعنی بہادری کا وصف، جرت کا وصف، بے باکی کا، نڈر ہونے کا، وہ خالد کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان
اگر ایک ایک جزئی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی مماثلت نہیں، لیکن ایک اعتبار سے تو مماثلت ہے نا، کہ دنیا کے اندر انسانوں کی جو تخلیقات ہے وہ تین طرح کی ہے۔ ایک آدم علیہ الصلوۃ والسلام، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ باپ ناپید ہے جبکہ ماں موجود ہے، اور میں اور آپ ہمارے ماں بھی ہیں اور باپ بھی ہیں، جن کے ذریعے ہم اس کائناتی عرضی کے اندر اللہ نے ہمیں وجود بخشا۔ تو گویا کہ ایک وجہ کے اعتبار سے اللہ وحدہ لا شریک یہ بات فرما رہے ہیں کہ آدم اور عیسیٰ ملتی جلتی بات ہے، کہ دونوں ایک معجزانہ طور پر ایک ایسی ترتیب اور ایسے طریقے اور ایسے ذریعے سے اس کائنات کے اندر آئے کہ عام تخلیقات ایسے نہیں ہوتی۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی دفعہ تم بہک گئے، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہم نے مٹی سے بنایا، پھونک ماری، چلتا پھرتا انسان بن گیا، کن فیکون ہو گیا۔ الحق من ربک، بات واضح ہو چکی۔ یہ جو تم نے گمراہی اختیار کی ہے، توبہ استغفار کرو، رجوع اور انابت اللہ کرو، اور گڑ گڑاؤ کہ اتنی بڑی نادانی اور بیوقوفی اگر کرنی تھی تو آدم کے موقع پر کرتے۔ پھسلے بھی تو کب پھسلے جہاں پھسلنے کا اور بھٹکنے کا اور گمراہی کا کوئی امکان قدرے کم ہے۔ فلا تکن من الممترین، یہ ہم حقائق آپ کو بیان کر رہے ہیں، یہ کھلی اور سچی باتیں ہیں، اور آپ کے دل کے اندر قطعاً کوئی بے یقینی اور بے اطمینانی اور ریب والی اور شک والی کوئی بات نہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، ساری چیزیں واضح کرنے کے بعد، حقائق آشکار کرنے کے بعد، دلائل پیش کرنے کے بعد، پھر بھی وہ اپنی اگر کٹ حجتی پر قائم ہیں تو چیلنج کر دو۔ کیا چیلنج ہے؟ نہ دو ابناءنا و ابناءکم، بھی ٹھیک ہے، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے والدین کو بلاؤ، ہم اپنے والدین کو بلاتے ہیں، یعنی تم اپنے بڑوں کو، ہم اپنے بڑوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے لوگوں کو، ہم اپنے لوگوں کو، ثم نبتہل، پھر گڑاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ مبالغہ کا معنی ہے تضرع کرنا، خشیت کا مظاہرہ کرنا، اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنا۔ نبتہل، گڑ گڑائیں گے، گریہ داری کریں گے، آہوزاری کریں گے، زار و قطار روئیں گے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ فیصلہ کر دے جو جھوٹا ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے اور ملیا میٹ کر دے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بات عیسیٰ کی ہو یا موسیٰ کی ہو، یا نجران کے وفد کی بات ہو، یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آنے والے معاملات ہوں، یا جو پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کس طریقے سے ہماری کرم نوازیوں اور مہربانیاں اور عنایتیں اور شفقتیں اور محبتیں نازل ہوئیں، کبھی صحرائے سینا کے اندر بدلیوں کا سایہ کیا، اور کبھی منسلوا جیسا بہترین کھانا اور مہمان نوازی کی، اور کہاں سنگلاخ وادیوں کے اندر ہم نے ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا، اور کہاں پتھروں سے ہم نے ان کے لیے پانی نکالا، اور کہاں بفرے ہوئے دریا ان کے لیے اپنا سینہ کھول کر بیٹھ گئے۔ یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ تو جانتے نہیں تھے، آپ اس زمانے کے آدمی نہیں ہیں، اور پھر آپ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اور اپنی کتاب حقہ کے ساتھ اور وحی کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو پڑھایا، لکھایا، سمجھایا اور بتایا، اور تمام پرانی باتیں آپ کو جو ہیں وہ قصص کی شکل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائی، اور یہ بالکل حقائق پر مبنی۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ چاہے تو آج ان کا منکا توڑ سکتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک غالب بھی ہے اور سارے کام اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، یہ بات نہیں مانیں گے، واپس چلے جائیں گے، روگردانی کریں گے اور پھر جائیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، جھگڑا کرنے والے، فساد کرنے والے، دنگا کرنے والے اور معاملات کو بگاڑنے والے اور صراط مستقیم سے ہٹنے والے اور اپنی خواہشات پر چلنے والے، کیا اللہ ان سے باخبر نہیں ہے؟ سب باتوں کو جاننے والا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اب دیکھیے اس آیت مبارکہ سے آج کے دور کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، یہودی بھی آسمانی دین کو ماننے والے، نصارہ بھی اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، یہ تو ایک اکائی ہیں، ان کو تو ایک ہو کے کام کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی ان آیات مبارکہ کے اندر دیکھیے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک کام کرنے کے لیے کیا اصول اور کیا معیار اور کیا طریقہ اور کیا گائیڈ لائن دے رہی ہیں، ذرا دیکھیے ان آیات مبارکہ۔ وحدت ادیان کی بات کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا تمانچہ ہے۔ وحدت ادیان کا معنی یہ نہیں ہے کہ عیسائیت اپنی عیسائیت پر رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ مل کے کام کریں کہ جی ہم بھی اہل کتاب ہیں، اور یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کے کام کریں کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، اور مسلمان بھی یہود و نصارہ کے ساتھ مل کے کام کریں کہ ہم بھی آسمانی دین اور مذہب کو اور طریقے کو اور وہی کو اپنانے والے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے اور انبیاء کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ان آیات مبارکہ کے اندر یہ بات فرما رہے ہیں کہ اصول ایک ہونا چاہیے۔ اور اصول کیا ہے کہ اگر کوئی یہودی ہے تو لامحالہ اسے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننا چاہیے تھا۔ اگر آج ایک بندہ کہتا ہے کہ میں یہودی رہتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کروں اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو زانیہ، بدکارہ اور فاحشہ اور نہ جانے کیا کچھ کہے، وہ کس طریقے کا دین کو مان رہا ہے، کس اللہ کو مان رہا ہے، کون سی تورات کو اور انجیل، کون سی تورات کو اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مان رہا ہے۔ اگر آج کا ایک عیسائی یہ بات سمجھتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر اور رسول ہیں، تو کیا اس پیغمبر اور رسول نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نہیں دی، ان کی نوید نہیں سنائی، ان کے آنے کی خبر نہیں بتائی؟ اگر وہ تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں اور قرآن کو نہیں مانتے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، صرف ایک ڈال بنا رکھی ہے، ایک چال ہے جس کے ذریعے وہ بگڑنا چاہتے ہیں اور اسلام سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور آپ کے درمیان کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اور لامحالہ موسیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں، اور انہی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں۔ بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، ایک اللہ کی بندگی کریں، ولا نشرک بہ شیئا۔ اب کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہے، کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے اور عیسیٰ کو اللہ بنائے، اللہ کا ساتھی بنائے، اللہ کا شریک بنائے اور تین اقنوم میں سے ایک اقنوم بنائے، تو لامحالہ وہ اس تعلیمات سے باہر نکل جاتا ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ ہم کب رب بناتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی عدی بن حاتم ایک صحابی ہیں، یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں کہ بھئی تمہارے جو قسیس تھے، تمہارے جو لاٹ پادری تھے اور تمہارے بڑے مذہبی پیشوا تھے، کیا کچھ باتیں تمہارے لیے حلال نہیں کرتے تھے؟ کچھ باتیں تمہارے لیے حرام نہیں کرتے تھے؟ جی یہ تو کرتے تھے۔ تو پھر حلت و حرمت کا اختیار تو صرف اللہ کی ذات کو ہے، کسی اور کو حلت و حرمت کا اختیار دینا گویا کہ اسے رب ماننے والی بات ہے۔ بے شک اس کا کلمہ نہ پڑھا جائے، اس کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، اس کی عبادت نہ کی جائے، لیکن اس کا حکم مان لینا ہی اس کو رب بنانے کے برابر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، تم مسلمان نہیں، ہم اللہ کو ماننے والے، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ تم نہ اللہ کو مانتے ہو، نہ موسیٰ کو مانتے ہو، نہ اللہ کو مانتے ہو، نہ عیسیٰ کو مانتے ہو، تو تم کم مسلمان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔